کل سر 6 ناموں کی منظوری ہوئی، اس پر بھی تو بڑے اعتراض ہو رہے ہیں. خود جوڈیشری کے اندر سے ہم دیکھیں منصور علی شاہ صاحب، منیم اختر صاحب، 4 اور ججز نے خط لکھ دیا. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججوں نے اعتراض کیا. کل وکلاء نے احتجاج کیا کہ آپ یہ نہ کریں جو کل کچھ ہوا ہے. نہیں تو میں اس پہ بھی اگر آپ سے کو رائے دوں کہ کیا جو ہے پی ٹی آئی کا اور جو ہے منصور علی شاہ صاحب اور منیب صاحب کا نقطہ نظر پی ٹی آئی والا ہو گیا ہے، کیا یہ پولیٹیکل جو ہے کامنٹری نہیں ہے ججوں کی طرف سے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا سین اور بڑا دانش مندانہ بات آئی ہے کہ جتنی آپ پالیٹکس کروا کے مداخلتیں اداروں کی کروا کے، چاہے اسٹیبلشمنٹ کی ہو چاہے عدلیہ کی ہو، ملک کے معاملات کو بگاڑ چکے ہیں، تو اب بھی انہیں سنبھلنا چاہیے کہ یہ کیا طریقہ کار بنا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ نے اگر قانون بنایا تو آپ اس کو کیس کو سنیں اور اس کے فیصلے تک انتظار کریں. اگر آپ بیانات اخبارات کو جج جاری کریں گے اور ایک سیاسی مہم جوئی کی ماحول بن جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے، میں کہتا ہوں کہ کوئی پروسیس ہونا چاہیے نا، کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم غلط ہے تو اس کو ایگزامن کرے، ریویو کرنے کا جو حق ہے سپریم کورٹ کا، اس کو پروفیشنلی ریویو کرے. یہ تو کوئی نہیں ہے کہ اس پہ ایک جج بیان دے گا تو دوسرا بھی دے گا. دیکھیے اگر انہوں نے بیان دیا تھا تو پھر جو ہے ہمارے ایک جج صاحب نے 20 صفحوں کا بیان بھی اتوار کے دن جاری کیا. جی تو کہنے کا مقصد یہ ہے، محمد علی مظہر صاحب نے، جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے 20 صفحوں کا فیصلہ دیا کہ جب تک پارلیمنٹ نے کیا ہوا ہے اس کو منظور شدہ ہے، جب تک کہ آگے فیصلے نہیں ہو جاتے. تو اگر پاکستان کی آئینی عدالت کے کو چیلنج کرنا ہے اور یہ کہنا ہے کہ جی ان 4 ججوں کو بیچ میں نہ بٹھایا جائے، تو بھی آپ کا بھی تو سٹیک ہے نا، انٹرسٹ ہے، کیونکہ آپ 26ویں آئینی ترمیم سے متاثر ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی مداخلت کا طریقہ کار اتنا زیادہ آگے بڑھ گیا تھا کہ کوئی پیش رفت ہو ہی نہیں رہی تھی. پولیٹیکل جماعتیں چودھری افتخار کے دور میں دیکھ لیں، پیپلز پارٹی کے دور اقتدار کو بالکل چلنے نہیں دیا چودھری افتخار نے. اس کے بعد دیکھ لیجئے کہ پاناما کے کس طرح سے کیس ہوئے، مانیٹر جج لگتے رہے اور کیا نہیں ہوتا رہا اور کیا ہوتا رہا. اور اسی طرح بندیال صاحب جس طرح ڈیم بنواتے رہے، بیان بازی کرتے رہے، سندھ حکومت گندی ہے، فلانی حکومت اچھی ہے. یہی صورتحال تو اب بھی ہے نا. کل جو احتجاج ہوا اس میں علی احمد قر صاحب ہو گئے، منیر ملک صاحب سینئر وکلاء ہیں، پرویز مشرف کے اگینسٹ انہوں نے بڑی تحریک چلائی. وہ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ ابھی بھی یہ جو بھرتیاں ہو رہی ہیں یہ بھی من پسند اداروں سے ہو رہی ہیں، ان کے کہنے پر یہ ہو رہی ہیں. تو موجودہ جو جوڈیشری ہے اس پر بھی یہی الزام لگ رہے ہیں اور سینئر وکلاء لگا رہے ہیں یہ الزام. نہیں یہ خدشہ ہے، اس لیے کہ جب ہم دیانتداری سے یہ دیکھتے ہیں کہ جب 26ویں آئینی ترمیم کا مسودہ شہباز شریف صاحب لے کے کہیں سے آ گئے، جس کے بارے میں ان کے وزیر اطلاعات بھی آگاہ نہیں تھے، وزیر قانون بھی آگاہ نہیں تھے، تو اس کے اوپر بلاول بھٹو صاحب نے بھی اعتراض کیا، اس پہ مولانا فضل الرحمان نے بھی اعتراض کیا، اور پھر دوبارہ اس کو ڈیفر کیا گیا، دوبارہ ڈسکشن کے بعد وہ اس کے اندر ریوائز کیا گیا، پھر وہ 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی. ورنہ تو جس طرف پہلا مسودہ آیا تھا اور کہاں سے آیا تھا، تو ایسی صورت میں میں بالکل ان وکلاء کے خدشات سے اظہار کروں گا کہ جہاں مسودے باہر سے آ سکتے ہیں وہاں لسٹیں بھی تو باہر سے آ سکتی ہیں. اور یہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ جو ہیں لسٹیں ججوں کی ہمیشہ جو ہیں خاص جگہوں سے آتی ہیں اور ان کی مدت ملازمت اور عمر بھی دیکھی جاتی ہے کہ یہ اس وقت چیف جسٹس ہوگا جب فلانا صاحب ریٹائر ہو رہے ہوں گے، اور پھر وہ پروموٹ ہو کے وہاں سے سندھ سے آ جائیں گے، وہ پنجاب سے آ جائیں گے. یہ سارا چیزیں جو ہیں یہ معاملات سارا ایک اتنا بحرانی کیفیت ہے کہ جج خطوط لکھ رہے ہیں، جج جو ہیں بیانات جاری کر رہے ہیں، ان کے نتیجے میں تقریبات میں جا کے وہ تقریریں کر رہے ہیں کے لیے وکلاء جو ہے نعرے بازی کر رہے ہیں ججوں کے خلاف. تو اور جبکہ دوسری ایک بات کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں کہ جو ان کے منتخب باڈیز ہیں، بار ایسوسی ایشن جو ان کے عہدیدار ہیں، وہ ڈیفرنٹ بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئینی ترامیم کے پروسیس کو تسلیم کرتے ہیں اور جو ہے کسی کو اس طرح کے احتجاج کا یک طرفہ طور پہ اعلان کرنے کا حق نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ تو پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں علی ظفر صاحب اور دیگر، حامد علی خان صاحب، اور اس سے پہلے بھی وہ پی ٹی آئی کے منشور کمیٹیوں میں رہے ہیں،
اگر ان کا اور ان ججز کا ایک ہی موقف ہوگا تو پھر پولیٹیکل دوسرے مخالف جماعتیں جو ہیں وہ انہیں پالیٹکس کرنے والے کا نام دیں گی، گردانیں گی کہ یہ جج بھی پولیٹیکل جو ہے ایکٹیویزم کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو اس وقت ایک بڑا کیوس ہے، ایک انارکی ہے، انتشار ہے کہ عدالتوں کے ججز خط لکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اجلاس بلانا ہے تو اتنا بلا لیں، ان ججز 4 کو نہ بلائیں. تو اس وقت بڑے معاملات ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے علاقے کے ایس ایچ او کی طرح آ کے پوچھ رہا ہے کہ بھئی بتائیے ججز کیا ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان کا بیان آ رہا ہے کہ ہم پابند نہیں ہیں کہ ہم یہ تمام تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں.